اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اسی شرط پر کیا تھا، اسی کنڈیشن پر کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد تب تک کریں گے جب تک تم توحید پر ہو۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ہم اپنے ایمان والے بندوں کی ضرور مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین کے اندر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم دنیا میں انہی کے دین کو غالب کر دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ڈر کے بعد، خوف کے بعد ان کو امن اور شانتی عطا فرمائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک ایمان والے صرف اور صرف میری عبادت کرتے رہیں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، جب تک تم توحید پر رہو گے ہم مدد کریں گے۔ مگر ہوا کیا؟ اس امت نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کی امتوں نے بھی نہیں کیا۔ کیا کیا اس امت نے؟ اس امت نے توحید کا نام گستاخی رکھ دیا۔ جو مزاروں کے آگے سجدہ نہ کرے، جو پیروں اور فقیروں کے قدم نہ چومے، اسے گستاخ کہا جاتا ہے، اسے اولیاء کا اور نیک لوگوں کا گستاخ کہا جاتا ہے۔ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے۔ توحید گستاخی ہو گئی، بندہ بندے سے مانگنے لگا۔ اللہ نے سورہ اعراف میں کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اپنے اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے۔ جو خود اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ کی آکسیجن کا محتاج تھا، آج مشکل کشا بن گیا۔ جسے رب العالمین کھانا نہ دے تو بھوکا مر جائے، وہ غوث اعظم ہو گیا، وہ غریب نواز ہو گیا، وہ دستگیر ہو گیا۔ جن کے جنازے ہم خود اٹھاتے ہیں، ان کے آگے آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا سجدہ کرے۔ کہاں گئی توحید میرے بھائی؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات، اپنی وفات کی نازک گھڑی پہ، مرض الموت میں، بستر مرگ پر، آپ نے جس چیز سے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، اللہ اکبر، آج امت اسی میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اس امت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا۔ اٹھائیے ترمذی کتاب الفتن کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، اور شرک نہیں کرنے لگیں گے، بت پرستی نہیں کرنے لگیں گے۔ اس امت کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے اور کھلا کھلا شرک ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔